السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات۔ ان آیات کے اندر ممکنہ طور پر جن غلطیوں کا احتمال رہتا ہے، جو مسٹیک رہتی ہیں، آج انشاءاللہ العزیز ہم اس حوالے سے بات کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے لفظ ہے الحمد، تو اکثر لوگ نماز میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ الحمد، لام کو ہلا دیتے ہیں، جبکہ لام ہلے گا نہیں۔ الحمد، اگلی مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ حمد، ہا کی جگہ ہا کو ہا سے بدل دیتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمد کو اگر ہم الحمد پڑھیں گے تو اس سے معنی تبدیل ہو جائیں گے، جس سے نماز کے فاسد ہونے کا بھی خدشہ باقی رہتا ہے۔ تو دوبارہ سے دیکھ لیں، الحمد للہ، الحمد، دال پیش دو ہے تو اس کو کھینچیں گے نہیں، حرکات کبھی بھی کھینچی نہیں جاتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ زبر زیر پیش حرکات ہیں اور حرکات کو کھینچا نہیں جاتا، تو آپ نے الحمد، دال پیش دو، الحمد، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ تو عالمین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین۔ اس آیت کی تلاوت کرتے وقت ہماری جو مسٹیکس اکثر نظر آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ ہم اس کو کس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ رب العالمین، رب العالمین۔ تو یاد رکھیے، آپ نے یہاں پر با کے بعد جو لام آ رہی ہے، آپ اسے ہلائیں گے نہیں بلکہ اسے سکون سے ادا کریں گے، رب العالمین۔ لام یاد رکھیے گا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو حروف قلقلہ 5 ہیں، صرف ان حروفوں کو ہلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف پر آواز کو ہلایا نہیں جاتا۔ اس سے اگلی آیت کو دیکھیں، الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کے اندر جو غلطی نظر آتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ ہا کی۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہا کی جگہ ہا پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اس سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ الرحمن، الرحمن، یہ ہا سے ہے تو اس کو ہا ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اس سے آگے دیکھیں، الرحیم، یہ الرحیم جو ہے یہ بھی یہاں پر بھی ہا ہی پڑھنا ہے، آپ کو ہا نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر ہم اسے ہا سے پڑھیں گے الرحیم تو اس سے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ الرحیم کے معنی کیا ہے؟ پیاسا اونٹ، تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے نماز کے فاسد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں جو غلطی نظر آتی ہے اس آیت مبارکہ کی تلاوت میں وہ کون سی ہوتی ہے؟ مالکی، تو میم پر کھڑا زبر ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ مالکی یوم الدین، مالکی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کھینچ رہے نہیں ہوتے، تو اس کو ایک الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے، مالک یوم الدین۔ اگلی آیت دیکھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو یا کے اوپر آپ کو یہ جو 3 دندانے والا نظر آ رہا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ڈبلیو کی شکل کا یہ ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ جب بھی کسی ورڈ کے اوپر آ جائے تو اسے ذرا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے اس کو، ایاک نعبد، یا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ بھی رہے ہیں کیونکہ یا کے بعد الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، ایاک نعبد، آگے بھی اسی طرح ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟